اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے فضائل اور اعمال۔ شیخ صدوق نے معتبر سند کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام سے اور حضرت نے اپنے آباء و اجداد سے امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالی نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے، اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے کہ اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جائیں گے اور دعائیں منظور کی جائیں گی۔ پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے پاک دلوں کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا، وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو۔ اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی و مہربانی کرو۔ اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہ کہنی چاہیے، جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو۔ جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں، ان سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھو۔ دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی طرف رخ کرو۔ نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھاؤ کہ بہترین اوقات ہیں جن میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے، اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اے لوگو، اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں۔ تم خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو۔ تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدے کر کے ان کا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے۔ اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے۔ تب آپ نے فرمایا کہ تم افطار میں آدھی کھجور یا ایک گھٹ شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہو، کیونکہ حق تعالیٰ اس کو بھی پورا اجر دے گا جو اس سے کچھ زیادہ دینے کی توفیق نہ رکھتا ہو۔ اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو پل صراط پر سے بآسانی گزار دے گا جب کہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی سے تھوڑی خدمت لے تو قیامت میں خدا اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے تو قیامت میں خدا اس کی حرمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔
جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی و قربت کا برتاؤ کرے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے رکھے گا، اور جو کوئی اپنے قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے تو خدا روز قیامت اسے اپنے سائے رحمت سے کاٹے رکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں بجا لائے تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ سے برات نامہ عطا کرے گا، اور جو شخص اس ماہ میں اپنی واجب نمازیں ادا کرے تو حق تعالیٰ اس کے اعمال کا پلڑا بھاری کر دے گا، جبکہ دوسرے لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے تو خداوند کریم اس کے لیے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھے گا۔ اے لوگو، بے شک اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں تم پر بند نہ کرے۔ دوزخ کے دروازے اس مہینے میں بند ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر نہ کھولے، اور شیطانوں کو اس مہینے میں پابند کر کے رکھ دے۔ پس خدا سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے روایت کی ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اسیروں کو رہا کر دیتے تھے اور ہر سوالی کو عطا فرماتے تھے۔ رمضان المبارک خدا تعالیٰ کا مہینہ ہے اور یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان، جنت، ابر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پس اے انسانوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کے رات دن کس طرح گزارو گے اور اپنے اعضائے بدن کو خدا کی نافرمانی سے کس طرح بچاؤ گے۔ خبردار، کوئی شخص اس مہینے میں کی راتوں میں سوتا رہے اور اس کے دنوں میں حق تعالیٰ کی یاد سے غافل رہے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہ رمضان میں دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ یا جمعہ کے دن کی ہر گھڑی میں خدا تعالیٰ ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش دوزخ سے رہائی بخشتا ہے جو دوشی بن چکے ہوئے ہیں۔ نیز اس مہینے کی آخری رات اور دن میں حق تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے کہ پورے رمضان میں آزاد کر چکا ہوتا ہے۔ پس اے میرے عزیزو دوستو، توجہ کرو کہ مبادہ یہ مبارک مہینہ تمام ہو جائے اور تمہاری گردنوں پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے، اور جب روزہ دار اپنے روزوں کا اجر پا رہے ہوں اور تو تم ان لوگوں میں گنے جاؤ جن کو محروم کیا جا رہا ہو۔ تمہیں تلاوت قرآن کر کے، افضل وقت میں نماز بجا لا کر، دیگر عبادتوں کو بجا لا کر اور توبہ استغفار کر کے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو دعا بندہ رمضان تک نہیں بخشتا جاتا اگلے ماہ تک، سوائے اس کے کہ وہ عرفہ میں حاضر ہو جائے۔ پس تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کو خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی حرام چیزوں سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، اور تمہیں اس طرح رہنا چاہیے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں، آنکھوں، بدن کے رونگٹوں اور جلد اور دوسرے سب اعضاء کو بھی روزے دار ہونا چاہیے، یعنی ان کو بھی حرام بلکہ مکروہ چیزوں اور کاموں سے بچاؤ رکھو۔ نیز فرمایا کہ تمہارا روزہ دار ہونے کا دن اس طرح کا نہ ہو جیسے تمہارا روزہ دار نہ ہونے کا دن تھا۔ پھر فرمایا کہ اے روزہ دار، صرف کھانے سے دور رہنے سے روزہ نہیں بنتا، کھانے پینے سے دور، بلکہ حالت روزہ میں اپنی زبانوں کو جھوٹ سے اور آنکھوں کو حرام سے دور رکھو۔ روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو، کسی کا گلہ شکوہ نہ کرو اور جھوٹی قسم نہ کھاؤ، بلکہ سچی قسم سے بھی پرہیز کرو۔ گالیاں نہ دو، ظلم نہ کرو، جہالت کا رویہ نہ اپناؤ، بیزاری ظاہر نہ کرو، اور یاد خدا اور نماز سے غفلت نہ برتو۔ ہر وہ بات جو نہ کہنا چاہیے اس سے خاموشی اختیار کرو، صبر سے کام لو، سچی بات کہو، بڑے آدمیوں سے الگ رہو، برے آدمیوں سے الگ رہو،
बुरी बातों, झूठ बोलने, बहतान लगाने, लोगों से झगड़ने, गिला करने और चुगली खाने जैसे सब चीज़ों से परहेज़ करो। अपने आप को आखरत के करीब जानो। हज़रत कायम आल मोहम्मद के ज़हूर और फ़र्ज के इंतज़ार में रहो। आखरत के सवाब की उम्मीद रखो। आखरत के लिए अच्छे अमाल का ज़ख़ीरा तैयार करो। तुम्हें खुदा के खौफ में इस तरह आजिज़ व ख्वार रहना चाहिए जैसे वो ग़ुलाम कि जो अपने आका से डरता है, उसका दिल रुका हुआ और जिस्म सहमा हुआ होता है। खुदा के अज़ाब से डरो और उसकी रहमत की उम्मीद रखो। उसे रोज़ादारो, तुम्हारा दिल ऐबू से, तुम्हारा बातन मकरूब फ़रेब से और तुम्हारा बदन आलूदगियों से पाक होना चाहिए। अल्लाह के सिवा दूसरे खुदाओं से बेजारी अख्तियार करो और रोज़े की हालत में अपनी मोहब्बत और नुसरत को अल्लाह के लिए खालिस करो। हर वो चीज़ तर्क कर दो जिससे खुदा ने ज़ाहिर व बातिन में रोका है। खुदावंद कहार से ज़ाहिर व बातिन में ऐसा खौफ रखो जो खौफ रखने का हक़ है, और रोज़ा की हालत में अपना बदन और रूह खुदा के हवाले कर दो और अपने दिल को सिर्फ उसकी मोहब्बत और याद के लिए यकसू कर लो, और अपने जिस्म को हर चीज़ के लिए फरमाबरदार बनाओ जिस्म जिसका खुदा ने हुक्म दिया है। अगर तुम इन सब चीज़ों पर अमल कर लो कि जो रोज़े के लिए मुनासिब हैं, तो फिर तुमने खुदा की फरमाइशों पर अमल किया है, और जिन चीज़ों का मैंने तस्करा किया है अगर इनमें से कुछ कम कर दोगे तो तुम्हारे सवाब और फजीलत में कमी आ जाएगी। बेशक मेरे वालिद फरमाया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि एक औरत बहालत रोज़ा अपनी कनीज़ को गालियाँ दे रही थी। तब हज़रत ने खाना मंगवाया और उस औरत से कहा कि ये खाना खा लो। उसने अर्ज़ की कि मैं रोज़े से हूँ। हज़रत ने फरमाया कि ये किस तरह का रोज़ा है जबकि तूने अपनी कनीज़ को गालियाँ दी हैं। रोज़ा मास खाने पीने से रोकने का नाम नहीं है, बल्कि हक़ ताला ने तो रोज़े को तमाम कबीह कामों, बद किरदारी और बदगुफ्तारी वग़ैरह से हिजाब करार दिया है। पस असल व हकीकी रोज़ादार बहुत कलील और भूखे प्यासे रहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कितने ही रोज़ेदार हैं कि जिनके लिए उसमें भूखा प्यासा रहने के सिवा कुछ नहीं, और कितने इबादत गुजार हैं कि जिनका हिस्सा इनमें सिवाय बदन की ज़हमत और थकन के कुछ नहीं। क्या कहना इस अक्लमंद की नींद का जो जाहिल की बेदारी से बेहतर है, और क्या कहना उस साहिब फरासत का जिसका रोज़े से न होना रोज़ेदारों से बेहतर है। जाबिर बिन यजीद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत किया कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर बिन अब्दुल्ला से फरमाया, ए जाबिर, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। जो शख्स इसके दिनों में रोज़ा रखे और उसकी रातों के कुछ हिस्से में इबादत करे, अपने शिकम और शर्मगाह को हराम से बचाए रखे, अपनी ज़बान को रोके रखे, तो वो शख्स गुनाहों से इस तरह बाहर आएगा जैसे ये महीना जल्दी ख़त्म हो गया हो। जाबिर ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, आपने बहुत अच्छी हदीस फरमाई है। आपने फरमाया, वो शर्तें कितनी सख्त हैं जो मैंने रोज़े के लिए बयान की हैं। मुख्तसर ये कि ये इस माह मुबारक के अमाल 2 मतालिब और 1 ख़ात्मा के तहत ज़िक्र किए गए हैं। आप रोज़ेदार की हैसियत से मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक रोज़ा रखें और सिर्फ़ मुँह बंद ना करें, बल्कि तमाम जिस्म के अज़ा को रोज़ा होना चाहिए। वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।